بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے لیے نہایت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اس وقت ہم حضرت قاری سیف الرحمن صاحب راشدی جو کہ ضلعی جنرل سیکرٹری ضلع بہاولپور ہیں، جمعیت علماء اسلام کے پرانے رہنماؤں میں سے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے اندر ان کی شمولیت بہت پرانی ہے اور ماشاءاللہ ہمارے ضلع بہاولپور کی ایک عظیم رہنما شخصیت ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے ان کے بہت اعلیٰ اور روشن کردار ہیں۔ تو آج ہم ان سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ عام طور پر جمعیت علماء اسلام سے ناواقف لوگ یا جمعیت علماء اسلام سے جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، ان کے ہاں ایک سوال گردش کرتا رہتا ہے جس کو عام طور پر وہ جمعیت علماء اسلام کی مخالفت میں بھی لوگوں کے اندر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ہر حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جب سے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اقتدار میں آئے ہیں، سیاست میں آئے ہیں، اقتدار میں تو نہیں، سیاست میں جب سے بھی آئے ہیں، تو اس وقت سے مولانا فضل الرحمان صاحب ہر حکومت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور گویا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے وہ ایک بہت بڑا عیب بناتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب پر یہ ایک الزام بھی لگاتے ہیں۔ تو میں قاری سیف الرحمان صاحب راشدی دامت برکاتہم سے آج اسی سوال کے متعلق ان سے کچھ معلومات لوں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں فراہم فرمایا، اور اس وقت جو ہے جو میں نے سوال آپ کے سامنے عرض کیا ہے، ہمیں اس سوال کے متعلق آپ سے کچھ جاننا ہے۔ برائے مہربانی آپ اس کے متعلق ہمیں معلومات فراہم فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور ایک اہم سوال جو کافی دنوں سے آپ فرما رہے تھے کہ ذہن میں گردش کر رہا ہے، تو آج آپ نے وہ سوال کیا، تو میں عرض کروں گا کہ اس حوالے سے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ پارلیمانی جدوجہد کر رہی ہیں، اور سب کی خواہش یہی ہے کہ ہم اقتدار تک پہنچیں۔ تو جمعیت علماء اسلام بھی ایک سیاسی جماعت ہے اور یہ چاہتی ہے کہ ہمارے پاس اختیار ہوں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے۔ تو اختیارات کے لیے ضروری ہے اقتدار۔ اگرچہ 1953 سے باقاعدہ طور پر جمعیت علماء اسلام اس سیاسی جدوجہد میں مصروف عمل ہے، ابھی تک اقتدار تک باقاعدہ طور پر نہیں پہنچی۔ تو جب جمعیت علماء اسلام برسر اقتدار آ جائے گی تو انشاءاللہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام کا عملی نفاذ ہو جائے گا۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو میں عرض کروں کہ 1980 کے اندر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد گرامی، جو اس وقت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ تھے، ان کا انتقال ہوا۔ حضرت مفتی صاحب کے انتقال کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب عملی طور پر سیاسی میدان میں آئے۔ جس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تو اس وقت پاکستان کے اندر ضیاء الحق کا مارشاء اللہ تھا۔ تو ضیاء الحق مارشاء اللہ کے خلاف پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں نے MRD کے نام پر ایک اتحاد بنایا۔ تو جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب ضیاء الحق کے خلاف، ضیاء الحق مارشاء اللہ کے خلاف
جو اتحاد تھا ایم آر ڈی کا اس کے اندر شامل ہوئے اور کئی مرتبہ ایم آر ڈی کے صدر بھی بنے. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا عملی طور پر سیاست میں آنے کی شروعات ہے. ابتدا میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ضیاء الحق کی مارشاء اللہ کے خلاف اپوزیشن اتحاد کے اندر شامل رہے اور یہ اتحاد 1980 تک جب تک کہ جب عام انتخابات کا اعلان ہوا تو اس وقت تک ایم آر ڈی کے اندر شامل رہے. 1988 کے اندر عام انتخابات ہوئے تو اس انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی جیتی اور برسر اقتدار رہی پاکستان پیپلز پارٹی. تو وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ بنی اور یہ حکومت 80 سے لے کر 90 تک چلی. تو اس ٹینور کے 88 سے لے کر 90 تک چلی. تو اس ٹینور کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن کی آزاد بنچوں پر بیٹھے. یعنی کہ کوئی بھی شخص صرف الزام تو لگا سکتا ہے، یہ ثابت نہیں کر سکتا دلیل کی بنیاد پر یا کسی شواہد کی بنیاد پر کہ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت میں شامل تھے. 80 سے لے کر 88 تک ضیاء الحق کے خلاف اپوزیشن اتحاد کے اندر رہے، حکومت میں شامل نہیں تھے، اپوزیشن اتحاد میں رہے. 90 تک بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اپوزیشن میں رہے. صدر اسحاق نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ختم کر دی تو اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومت بنی. تو اسلامی جمہوری اتحاد کی کامیابی کے بعد میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے. تو یہ حکومت 90 سے لے کر 1993 تک چلی. 93 کے اندر ایک مرتبہ پھر نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا. 90 سے لے کر 93 تک کا جو ٹینور ہے وزیر اعظم نواز شریف، تو آج بھی ریکارڈ پر ہے کہ مولانا کی وہ تقریریں آج بھی موجود ہیں کہ 90 سے 93 تک بھی مولانا نواز شریف کی اپوزیشن کرتے رہے. مولانا کا سیاسی تیسرا دور گزرا. پہلا دور ضیاء الحق ماشاء اللہ، پھر نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت، اس کے بعد 90 سے 93 تک نواز شریف کی حکومت. تو 93 کے عام انتخابات ہوئے تو اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی جیتی اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بن گئی. تو 93 سے لے کر 97 تک یہ حکومت چلی. اس حکومت کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کی بنچوں پر بیٹھے. آج ان کی اپوزیشن بنچوں پر بیٹھے ہوئی تقریریں جو ہے ریکارڈ پر موجود ہیں. یہ مولانا کا سیاسی دور کا سیاسی زندگی کا چوتھا دور 93 سے لے کر 97 تک. 97 کے اندر ایک مرتبہ پھر فاروق الغاری جو اس وقت کے صدر تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا تو عام انتخابات ہوئے. ان عام انتخابات میں دوسری مرتبہ مسلم لیگ جیتی اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم بنے. اور یہ ٹینور چلا 97 سے لے کر 1999 تک، جب مشرف صاحب نے جو ہے نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر کے ایمرجنسی لگا دی. یہ تقریباً 3-3.5 سال کا جو دور ہے، اس کے اندر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے میاں نواز شریف کی اپوزیشن میں تھے. اب 80 سے لے کر 99 تک 19 سال کا عرصہ گزرا. 19 سال کے عرصے کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے باری باری اپوزیشن حکومت جو بھی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں ہی رہے. پھر 1999 سے مشرف صاحب کا دور حکومت شروع ہوا اور پھر 2002 کے انتخابات ہوئے. تو 2002 کے انتخابات میں مشرف صاحب کی سرپرستی کے اندر ایک نئی سیاسی جماعت مسلم لیگ قائد اعظم جسے آج مسلم لیگ کاف لیگ کہا جاتا ہے، یہ کامیاب ہوئی. اور اس کے بعد جو دوسری پوزیشن تھی اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ خود اپوزیشن لیڈر رہے. متحدہ مجلس عمل دوسری پوزیشن تھی پاکستان کے اندر، وہ اپوزیشن لیڈر رہے. مشرف نے 2002 کے اندر انتخابات کرائے
تو ان انتخابات میں مسلم لیگ کاف جیتی، اور دوسری پوزیشن متحدہ مجلس عمل جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے۔ وزیر اعظم کا الیکشن بھی لڑا ظفر اللہ جمالی کے مقابلے میں، پیپلز پارٹی باغی ہو گئی، علیحدہ ہو گئی اس اتحاد سے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم نہ بن سکے تو اپوزیشن لیڈر بن گئے، یعنی کہ 2002 سے لے کر 2007 تک مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر رہے۔ یہ دور ہے 1980 سے لے کر 2007 تک۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دوں کہ ضیاء الحق مارشاء اللہ کے خلاف MRD ایک تحریک تھی، اتحاد تھا، ضیاء الحق کی مخالفت میں مولانا فضل الرحمان صاحب اس اتحاد کا حصہ رہے۔ 88 سے لے کر 90 تک بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنی، مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں بیٹھے رہے۔ 90 سے لے کر 93 تک اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومت بنی اور میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں۔ 93 سے لے کر 97 تک ایک مرتبہ پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم بنی، مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں۔ اس کے بعد 97 سے لے کر 99 تک مسلم لیگ کی حکومت بنی، میاں نواز شریف وزیر اعظم رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں۔ مشرف نے 3 سال ایمرجنسی لگائی، 99 سے لے کر 2002 تک مولانا فضل الرحمان نے مشرف کی ایمرجنسی کی مخالفت کی۔ 2002 کے انتخابات میں تو مولانا فضل الرحمان خود اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ اب 80 سے لے کر 2007 تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپوزیشن کی 27 سال۔ اس کے بعد 2000 کوئی کسی حکومت کا حصہ نہیں بنے، اپوزیشن میں رہے، اور بھرپور طریقے کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپوزیشن کی 27 سال۔ اور 2007 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی جیتی، یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ تو اب وہ میں ٹینور بتا رہا ہوں کہ جس کے اندر ہم حکومت کا حصہ بنے۔ 80 سے لے کر 87 تک اپوزیشن کی، 7 کے انتخابات میں یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بن گئے۔ آصف زرداری صاحب مولانا کے پاس گئے، انہیں دعوت دی کہ آپ حکومت میں شامل ہوں، تو مولانا نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اور معاہدے کے اندر یہ ساری باتیں تھیں کہ قانون ناموس رسالت کو نہیں چھیڑا جائے گا وغیرہ، اس طرح کی ساری چیزیں۔ تو یہ 2007 سے لے کر تقریباً 10 تک، یعنی یہ 3 سال یا 2.5 سال کا جو عرصہ ہے درمیان والا، اس عرصے کے اندر ہم پیپلز پارٹی کے اتحادی رہے۔ جب 2.5 سالوں کے بعد یا 2.25 سالوں کے بعد مولانا نے دیکھا کہ جو معاہدہ کیا تھا زرداری صاحب نے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو پھر ہم نے حکومت چھوڑ دی۔ میرے خیال کے اندر کوئی ایسا اتحاد، حکومتی اتحاد نہیں ہے کہ جو حکومت کی درمیانی مدت کے اندر جو ہے نا اس کو چھوڑ دے۔ جب ہم نے دیکھا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیکھا کہ ہمیں اتحاد کے نتائج نہیں مل رہے، تو پھر ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اتحاد چھوڑ دیا، حکومت کے ساتھ اتحاد ختم کر کے اپوزیشن میں چلے گئے۔ اب یہ عرصہ ہو گیا 29.5 سال۔ 29.5 سال میں صرف 2.5 سال ہم حکومت کا حصہ رہے۔ 2013 کے انتخابات میں ہم نواز شریف سے وزیر اعظم بنے، تو نواز شریف کے ہم اتحادی بنے، اور وہ ہماری مجبوری بھی تھی۔ میری رائے کے مطابق وہ یہ تھی کہ اس وقت بین الاقوامی قوتیں، عالمی قوتیں عمران خان صاحب کو پروموٹ کر رہی تھیں، اس کے پیچھے یہودی لابی تھی اور اس کو ایک یہودی ایجنڈا دیا گیا تھا۔ اس وقت ضرورت تھی کہ اس یہودی ایجنڈ کے مقابلے کے اندر ایک مضبوط حکومت ہونی چاہیے۔ تو عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے اور اس کا جو یہودی ایجنڈا تھا اس کے مقابلے کے اندر ہم 5 سال میاں نواز شریف کے اتحادی رہے، یا پھر 1 سال یہ گزرا ہے۔ اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کا آغاز 80 سے ہوا، آج 2023 ہے، یہ کتنا عرصہ ہوا ٹوٹل؟ 43 سال۔ 43 سالوں کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کا حصہ
صرف 5 6 7 8.5 سال رہے۔ جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ہر حکومت کا حصہ، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، کیونکہ ہم سیاسی جماعت ہیں، ہمیں حکومت ملے، بلکہ ہمیں ایک چھوٹا سا حصہ نہیں بلکہ ہمیں مکمل اقتدار ملنا چاہیے۔ ہم مکمل اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے، میں ایک مرتبہ پھر عرض کر دوں کہ ہمیں اقتدار چاہیے اختیارات کے لیے۔ اختیارات اس وقت ہوتے ہیں جب ہاتھوں کے اندر اقتدار ہو، اور ہمیں اختیارات اس لیے چاہیے تاکہ ہم اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ملک کے اندر اسلامی نظام کا نفاذ کر سکیں۔ ماشاء اللہ، بہت بہت مہربانی۔ ناظرین، میں حضرت قاری سیف الرحمان راشدی صاحب جو ہمارے علاقہ کے ضلع بہاولپور کے ضلعی جنرل سیکرٹری ہیں اور ہمارے جمعیت علماء اسلام کے بہت پرانے رہنماؤں میں سے ہیں، ماشاءاللہ آج حضرت نے تفصیلی طور پر اس بات کی کلی کھولی اور اس الزام کے پرخچے اڑا دیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہر حکومت کے حصہ بن جاتے ہیں یا اپنے پورے سیاسی دور میں آپ ہر حکومت کا حصہ رہے ہیں، آج ناظرین آپ نے یہ بات سن لی اور دلائل کے ساتھ سن لی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ اپنی زندگی کا کثیر حصہ اپوزیشن کے اندر گزارا اور حکومتوں کی جو ہے آپ مخالفت میں، مخالف سمت میں رہے، اور اس مخالف سمت میں بھی آپ اس لیے رہے کہ اس سے مولانا فضل الرحمان پاکستان کا اور پاکستان کے اندر اسلام کا عملی جو نفاذ ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے دفاع میں پاکستان کو نقصان نہ ہو جائے اور پاکستان کے اندر اسلام آ جائے۔ آپ نے اس حوالے سے اپنی سیاست کو سامنے رکھا۔ آپ اسلامی سیاست کے اس وقت امام ہیں، تو میں قاری سیف الرحمان صاحب کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر سلامت رکھے۔